ضمیر کی آواز اور ایک سبق آموز واقعہ۔ دیکھیے، ایک درویش ایک جنگل کے اندر سفر کر رہا تھا، یعنی کہ جو پرانے زمانے کے فقیر ہوا کرتے تھے وہ کسی جنگل کے اندر جا رہا تھا۔ اچانک اسے ایک لولی لنگڑی لومڑی نظر آئی، کسی جھاڑ کے پیڑ کے نیچے وہ پڑی ہوئی تھی، جو بالکل بے کس اور بے بسی کی حالت کی تصویر بنی ہوئی تھی۔ اس درویش نے سوچا کہ یا اللہ، یہ لومڑی اپنا پیٹ کا گزارا کیسے کرتی ہوگی، اس کا پیٹ کیسے بھرتا ہوگا۔ یہ سب وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک سے ایک شیر آیا، اس کے منہ کے اندر ایک گیدڑ تھا جس کا اس نے شکار کیا ہوا تھا۔ تو اس میں سے کچھ حصہ اس نے اس لومڑی کے آگے رکھ دیا، اس لومڑی نے اس کو کھا لیا اور اس کا پیٹ بھر گیا۔ اس درویش نے اس واقعے کو محض ایک اتفاق سمجھا کہ کوئی بات نہیں، شیر کو اپنا پیٹ بھر گیا ہوگا شیر کا، تو اس نے چھوڑ کر چلا گیا یہاں پر۔ لیکن اس کو یہ دیکھنے کے لیے وہ وہیں پر رکا رہا، اس نے اپنا قیام وہیں کر لیا۔ پھر دوسرے دن بھی اس نے یہی نظارہ دیکھا کہ ایک شیر آتا ہے، وہی شیر جو کل آیا تھا، اپنے بچے ہوئے شکار کو لے کر آتا ہے اور اس لومڑی کے پاس رکھ دیتا ہے، اور پھر لومڑی حسب معمول اس شکار کو کھا جاتی ہے اور اپنا پیٹ بھر لیتی ہے۔ یہی اس کا جیون دان تھا۔ اس فقیر نے اور اس درویش نے سوچا کہ یہ محض اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ پاک نے ایک ذریعہ بنایا ہے اس لومڑی کا پیٹ بھرنے کا۔ اس نے سوچا، جب اللہ پاک اس بے کس اور بے زبان اور بے بس لومڑی کو شکار دے سکتا ہے، کھانا دے سکتا ہے، جھاڑ کے نیچے پڑی ہوئی ہے جو کو، تو میں تو انسان ہوں، میں تو اشرف المخلوقات ہوں، تو مجھے اللہ پاک رزق کیوں نہیں دے گا؟ مجھے کیا ضرورت ہے کھانے کمانے کی اور محنت کرنے کی؟ میں بھی کہیں بیٹھ جاتا ہوں، اسی طرح اپنی جھوپڑی رکھ لیتا ہوں اور مجھے بھی اسی طرح رزق مل جایا کرے گا۔ بہرحال اس درویش نے ایسا سوچا اور بیٹھ گیا، ایک جگہ پر کسی پہاڑ پہ جا کر بیٹھ گیا۔ ایک دن گزر گیا، ایک رات گزر گئی۔ اس فقیر کا اور اس درویش کا بھوک سے بے حال ہو گیا اور نڈھال ہو گیا وہ، اور اس کے منہ سے اب یعنی کہ یہ سمجھ لیجیے کہ موت کی دعائیں نکلنے لگی، اور اس کو کوئی کھانا نہیں ملا، کوئی اس کے لیے کھانا نہیں لے کر آیا۔ تبھی اچانک سے وہ مرنے ہی والا تھا فقیر، اچانک سے اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، جب تو اشرف المخلوقات ہے، جب تو تمام مخلوقات کے اندر سب سے اچھی مخلوق ہے اللہ پاک کی، تو لومڑی کی طرح کیوں بننا چاہتا ہے؟ تو شیر کی طرح کیوں نہیں بننا چاہتا ہے، جو خود بھی اپنا پیٹ بھرتا ہے اور دوسروں کو بھی اپنا پیٹ بھرواتا ہے؟ یہ سب سوچ ہی رہا تھا کہ اس فقیر کی، اس درویش کی آنکھیں کھلی کے کھلی رہ گئی، اور اس نے اللہ سے توبہ کری، اور پھر وہ حسب معمول اپنے کھانے کمانے کے لیے نکل پڑا۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر چیز اسباب کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر آپ ایک کروڑ پتی بننا چاہتے ہیں تو بھی آپ کو اسباب اختیار کرنے ہوں گے، اور اگر آپ اتنا چاہتے ہیں کہ میرا پیٹ بھر جائے تو اس کے لیے بھی آپ کو اسباب اختیار کرنے ہوں گے۔ اس دنیا کے اندر بے شک دینے والا اللہ ہی ہے، لیکن بغیر اسباب کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ قصہ ضرور سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند بھی آیا ہوگا۔ اس کو 2 لوگوں تک شیئر ضرور کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم۔